مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحد لم يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكلوا أسجاد الأنبياء فنبي الله حي يرزقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام مرد و خواتین، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 سماعت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ابن ماجہ، مشکات، مرآت، السنن الکبریٰ للبہقی، مجمع الزوائد، الترغیب والترہیب، کنز الاعمال، مصنف ابن ابی شیبہ اور مرقات کی کتب میں موجود ہے، وہ آپ نے سماعت کیا ہے. آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب ایمان والو تم جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو آپ نے حدیث شریف سماعت کی ہے اس میں ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، اکثر الصلاۃ
علی یوم الجمعہ تھی کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ جمعہ کے روز درود شریف پڑھو، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وَإِنَّ أَحَدَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، فرمایا مجھ پر کوئی درود شریف نہیں بھیجتا مگر جو مجھ پر درود شریف اس کا پیش ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جو مجھ پر درود شریف بھیجے گا اس کا درود شریف مجھ پر پیش کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا بعد الموتی، آپ کے وصال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکلوا اسجاد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جو آپ نے سماعت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدری ما یوم الجمعہ، کیا تم جانتے ہو کہ یوم جمعہ کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ قالها ثلاث مرات، قال فی ثلاثة هو یوم الذی جمع فیہ ابوکم، کہ آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مادے کو جمع فرمایا گیا۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی ہے، اسی میں دوبارہ اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری گھڑیوں میں ایک ایسی ہے جس میں اللہ تعالی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک کتاب ہے تفسیر کی موائب الرحمان، جلد نمبر 9 صفحہ 152 152 اور صفحہ 10088، یہ مسلک دیوبند کی کتاب ہے موائب الرحمان۔ اس میں حضرت علامہ مولانا قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کی تفسیر مظہری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، وہ بیان کر رہے ہیں اپنی اس تفسیر کے اندر۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا، شیشہ جس میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں، اور بیان کیا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کے رب نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عید کا دن بنایا، اور یہ ہمارے لیے سید الایام ہے، اور آخرت میں یوم المزید کہتے ہیں اسے۔ یہ موائب الرحمان میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں اس کے متعلق، جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا فمن جاء الى الجمعة فاغتسلوا ومن كان عنده طیب فلا يضره ان يمس منه وعلیکم بالسواک۔ اے مسلمانوں کے گروہ، یہ دن اللہ نے اسے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جب جمعۃ المبارک آئے تو غسل کرو، جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک لازم پکڑو۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں آنے میں سب سے آخر پر ہیں مگر قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعۃ المبارک کا دن جو پہلی امتوں کو دیا گیا انہوں نے اس میں اختلاف کر لیا، اللہ نے ہمارے لیے ہدایت فرمائی۔ ان لوگوں نے یہودیوں نے کل یعنی ہفتہ اور عیسائیوں نے پرسوں یعنی اتوار کو ترجیح دی، ہم نے جمعہ کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دن پسند فرمایا؟ جمعہ کا دن، اور اس کو ہمارے لیے کیا فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑی عید کا دن ہے، یعنی اس دن سے زیادہ اس میں خوشی ہے۔ تو جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن، سید الایام، دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے ہے کہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ سب دنوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ اگر جمعہ کو عید ہو سکتی ہے اور ہر جمعہ ہو سکتی ہے تو پھر یاد رکھیں جس کے صدقے یہ دن ملا ہے وہ دن اس عید سے بھی بڑی عید کا دن ہے۔ اور خود اس کو لوگوں نے اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم اس میں اس کے ساتھ کیا لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں۔ سنیں سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی یہ حدیث ہے اور اسی حدیث سے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مجھ پر درود شریف پڑھے، کہیں بھی پڑھے، وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، یہ حاضری کا دن ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تمہارا درود شریف مجھے بھیجا جاتا ہے۔ 2 3 4 حدیث اور کتب حدیث کون کون سی ہیں وہ بھی سن لیں، کتابوں کے نام: مشکات، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، کنز الاعمال، ابن حبان، تلخیص الحبیر، الترغیب والترہیب، مستدرک حاکم، مرقات، دارمی، ان سب کتب حدیث میں اس کے علاوہ جو دوسری حدیث تھی اس میں مصنف ابن ابی شیبہ بھی شامل ہے اور السنن الکبریٰ باقی بھی شامل ہے، اور دیگر کئی کتب حدیث ہیں جن میں اسی مضمون سے ملتا جلتا بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کر دیا ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ آج کے لوگ تو ہمیں پھنسائی رکھتے۔ صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ اچھا اس میں لفظ رمیم بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رمیم ہو چکے ہوں گے، جس کا معنی ہے کہ آپ کا جسم مٹی سے مل چکا ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اسجاد الانبیاء، یہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، اور انبیاء زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف جو ہے نا، ایک اہل حدیث کے عالم دین ہے علامہ وحید الزمان صاحب، علامہ، ان کے مکتبہ فکر کے لوگ نہیں مانتے، برزخی زندگی کا تصور ان میں نہیں ہے، وہ اس کی وجہ میں اگر بیان کروں گا تو پھر کہیں گے جی یہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب جو آپ کا برخزی کوئی عمل والا بندہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ برزخی زندگی کیا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بھی نہیں مانتے تو پھر باقی کیا بات رہ گئی۔
لیکن انہیں کے عالم دین ان کی کتاب ہے ابو داؤد مترجم، جلد 1 صفحہ 399 اور اردو بازار میں اسلامی اکیڈمی کا جو چھاپا ہے یہ اس کا صفحہ ہے، یہ صفحہ اس چھاپے کا ہے جو اردو بازار اکیڈمی جو ان کا چھاپا ہے اس سے وہ چھاپتے ہیں، اور کسی چھاپے میں صفحہ چینج ہو سکتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعد وفات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں بعد وفات کلام اور سلام سنتے ہیں، کلام اور سلام سنتے ہیں، اور یہ جس طرح الفاظ میں ادا کر رہا ہوں نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح کتاب میں موجود ہے۔ میں اپنے ساتھ اپنی مرضی سے کوئی اس میں لفظ نہیں ایڈ کروں گا کہ اس کی تشریح ایسے ہے، نہیں، جو لکھا ہوا ہے، یعنی بعد وفات کے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کلام اور سلام سنتے ہیں، ان کی امت کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں، درود سامنے لایا جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگرچہ باقی اہل قبور بھی بربنائے مذہب صحیح اہل سنت و جماعت سنتے ہیں۔ انبیاء کی حیات روحانی اور جسمانی دونوں طرح ہیں، مگر اس میں اور دنیا کی حیات میں ایک فرق دقیق ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اسی طرح علامہ وحید الجماعت صاحب کی کتاب ابو داؤد مترجم جلد 1 صفحہ 399 اردو بازار چھاپا اسلامی اکیڈمی، اس میں یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم جب پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تو سرکار ہمارے اس کلام کو سن بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں اور دعا بھی فرما رہے ہیں۔ اب جس بیچارے کو تکلیف ہے وہ اپنی تکلیف میں مزید رہے، ہمیں اس سے کیا حرج ہے؟ اور بھائی تمہاری بات کوئی مجسٹریٹ سنتا ہو، کوئی وزیر سنتا ہو تو تم فخر کرتے ہو، جی فلانا وزیر میرا بڑا جاننے والا میری بات فوری سنتا ہے۔ ہم دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کا سلام سرکار خود سماعت فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ ہماری خوش قسمتی دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے آپ کے آنسو مبارک آ رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام انبیاء کی باتیں پڑھ کے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ باتوں سے پریشان؟ فرمایا انبیاء کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، کہ یا اللہ نیک ہمارے، بد تیرے، جیسا چاہے ان سے سلوک کر۔ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا جبرائیل امین علیہ السلام میں چاہتا ہوں گناہگار نیکوکار تو اپنے اعمال کی وجہ سے بچ ہی جائیں گے، گناہگار بھی میرے ہیں، ان کی شفاعت کر کے میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں۔ لیکن وہ گناہگار جو حرام نہیں کرتے ہوں گے، جو وہ کام جن سے حدیں نہیں ٹوٹتی ہوں گی، ذاتی گناہ ہوں گے اس بیچارے کہ میری طرح کا ہوگا جس کے پاس پلے کا عمل نہیں ہوگا، پھر وہ سرکار پر درود و سلام بھی پڑھتا ہوگا، عقیدہ بھی صحیح ہوگا، جی کوئی بد عقیدگی بھی نہیں کرتا ہوگا، گناہ کبیرہ سے بھی اللہ اس کو بچائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کی شفاعت فرما کے جنت میں بھی لے جائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ فرمایا نیکوں نے تو اپنے اعمالوں سے بچ ہی جانا ہے، یا اللہ بد بھی سارے ہی میرے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ بھی میرے ہیں، میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کھینچ کھینچ کے تمہیں آگ سے باہر نکال رہا ہوں۔ ہم کہتے نہیں ڈگنا کچھ نہیں جانا کچھ، ہمیں شوق ہے کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کے اپنے آپ کو آگ میں گرا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن ہے جمعۃ المبارکہ، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اسی دن دنیا سے رخصت ہوئے، اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ یہی جمعہ کا دن ہوگا، یوم عاشور ہوگا، اور قیامت کا منظر ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی نا، سوائے جن اور انسانوں کے، ہر جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے تک ڈرے رہتے ہیں، سورج طلوع ہونے تک ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت کا دن تو نہیں ہے یہ انسان اور جن اس سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں، پرواہ ہی کوئی۔ باقی ساری مخلوقات اس دن خوف میں مبتلا ہوتی ہیں کہ کہیں یہ قیامت کا دن تو نہیں ہے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے، پھر ان کو تسلی ہو جاتی ہے، وہ اپنے اپنے چیزوں پر نکل جاتے ہیں۔ انسان کو بھی تصور رکھنا چاہیے کہ اس دن قیامت آنی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن میں ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گئی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اس گھڑی میں۔ اور حدیث میں ابن ماجہ اور ترمذی اور مرقات اور ترمذی ہی کی حدیث شریف ہے جس میں 2 وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وہ قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ نماز کی اقامت کہے جانے سے فراغت تک ہیں، اور دوسری فرمایا کہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن ہو حلال بات، حرام نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اور ابو داؤد السنن الکبریٰ الباہقی کنز الاعمال فتح الباری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جمعہ کا دن جب آتا ہے تو شیاطین اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل آتے ہیں۔ جمعہ کے روز شیطان جو ہے نا، شیطان یہ اپنی اولاد کے ساتھ، شیلوں کے ساتھ بازاروں میں آ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے فلاں حاجت نہیں ہے تمہاری، فلاں ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پوری کرو، یہ بھی پوری کرو، اور لوگوں کو جمعہ کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ شیطان کا کام ہے لوگوں کو نیکی سے دور کرنا۔ پھر جمعہ کے روز فرمایا یہ باقاعدہ لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں اس کام میں کہ یہ مصروف رہیں اور جمعے سے دور رہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہی صبح ہوتے ہی اللہ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، شیطان بھی آ جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر وہ دروازے پر بیٹھ کر مسجد کے لکھتے ہیں کہ کون پہلی ساتھ میں آیا، کون دوسری ساتھ میں آیا، اور وہ لکھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جو کوئی چپ رہتا ہے، لغو حرکت نہیں کرتا، اس کو دوہرا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی خطبہ نہیں سنتا لیکن خاموش رہتا ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں کرتا، اس کو 1 حصہ ثواب کا ملتا ہے، اور اگر کوئی اس دوران بیہودگی کرتا ہے، خاموش نہیں رہتا، تو اس پر گناہ کا 1 حصہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا، اور یہ اذان جو ہے نا، اذان خطبے سے پہلے کی اذان، یہ خطبے کا حصہ ہے۔ جب اذان شروع ہوتی ہے نا، دوسری جو پہلی اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، دوسری اذان ہوتی ہے بیان کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد، اور تیسری اذان وہ ہوتی ہے جو اقامت کہی جاتی ہے۔ دوسری اذان جب کہی جا رہی ہے تو وہ خطبے کا حصہ ہے، اور اسی لیے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب دوسری اذان ہو رہی ہو تو اس طرح بیٹھیں جیسے آپ نماز میں ہیں، جیسے آپ نماز میں۔ اور جب نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، درود شریف ہم ہاتھ چوم کے نہیں پڑھتے، ہم وہاں پر ہاتھ اٹھا کے نماز میں انگوٹھے نہیں چومتے،
اسی طرح جب وہ اقامت کی اذان، اس کی خطبے کی اذان ہو رہی ہے نا، اس میں بھی انسان کو انگوٹھے نہیں چومنے ہیں، اس وقت ساکت بیٹھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ کوئی لے کہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت آپ پر درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے، اور صحابہ انگوٹھے بھی چومتے تھے اور کہتے تھے کہ جو نام کو چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا، اس کی آنکھوں کا نور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن صرف خطبے کی جو اذان ہے نا، خطبے کی، اس دوران نہیں اس کو چومنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو شخص لغو بات کرے گا وہ اپنے لیے ایک گناہ کا حصہ اپنے اوپر ڈال لے گا۔ اس لیے جب خطبہ ہو رہا ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ کو بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ساتھ والے کو خاموش رہنے کا کہا وہ بھی گناہ میں شامل ہو گیا، اس نے بھی لوگوں بات کی، اس کو بھی نہیں کہنا، وہ جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 طرح کے لوگ ہیں جو جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ کتنے طرح کے لوگ؟ فرمایا ایک وہ ہے جو بےہودگی کے لیے آیا، اسے بےہودگی ملے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نابالغ بچے اس میں شامل نہیں ہیں، ان کو پیار سے سمجھانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ لیکن ایک بندہ بالغ ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، وہ آ کے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی باتیں کر رہا ہے، کبھی چھیڑ رہا ہے ایک دوسرے کو، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ فرمایا وہ بےدی کے لیے آیا ہے، اس کا حصہ اسی میں ہے۔ اس لیے جب مسجد آ گئے ہیں گھر سے چھوڑ کر سارا کچھ، تو پھر مسجد کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلتا ہے، نسائی، ابن ماجہ، السنن الکبریٰ للبہقی، مستدرک حاکم، شرح سنہ، الترغیب والترہیب، مصنف ابن ابی شیبہ، مشکات، مجمع زوائد، صحیح ابن خزیمہ، مرقات، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، ابن حبان، ان ساری کتب حدیث میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جو جمعۃ المبارک کے دن نہائے نہلائے، جلدی آئے، جلدی کام کرے، پیدل آئے، سوار نہ ہو، امام سے قریب آ کر توجہ سے بات سنے، بےہودگی نہ کرے، اللہ رب العزت ہر قدم کے عوض 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی شب داری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر قدم پر جب انسان توجہ کے ساتھ جمعہ کے لیے آئے گا تو فرمایا ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی قیام کی رات کی شب داری کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمایا۔ دوسرا شخص فرمایا وہ ہے جس نے اللہ سے دعا کی، اگر چاہے تو دے دے، چاہے تو منع کر دے، تو فرمایا اس کے لیے یہی ہوگا، اگر آپ کی مرضی ہوگی تو دے دے گا، نہیں تو نہیں دے گا۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو وہاں سننے آیا، خاموشی کے لیے آیا، کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگی، کسی کو تکلیف نہ دی، اس کے لیے اگلے جمعۃ المبارک تک اور 3 زیادہ دن کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب جمعہ کی نماز کی بھی ہر وقت کی تیاری کے لیے آئیں تو پہلے آ کر آگے بیٹھیں، تاکہ پیچھے سے لوگ جگہ خالی دیکھ کر پھر پھلانگتے پھلانگتے آگے نہ آئیں، ان کو پتہ ہو کہ آگے جگہ پہلے ہی پر ہو چکی ہے، لہٰذا جہاں ان کو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر جگہ ہم خالی چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ گردنیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے تو ہماری بھی وجہ شامل ہو جائے گی کہ ہم اس وجہ کے ذمہ دار بنے کہ پیچھے بیٹھے رہے، اگلی جگہ خالی چھوڑ دی تو پیچھے آنے والا آگے آ کر بیٹھنے کے لیے آیا ہے۔ لہذا یہ جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی برکتیں عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے یہ جب جمعہ کا دن آئے تو جس وقت قرآن کہتا ہے اذان ہو جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، پھر اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جا کے دوبارہ کاروبار کرو، دنیا کے معاملے کرو۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ ہمارے معاملات کو
بالکل درست فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد نگینہ میں ہفتہ وار تعلیم و تربیت کا پروگرام ہوگا، مرد و خواتین کو شرکت کی دعوت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔